اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت عقیدہ امامت کی ابتدائی بیان میں یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ نے نبوت اور امامت یہ دو ایسے منصب قرار دیے ہیں کہ جن کا کام خبر پہنچانا بھی ہے اور منزل پر پہنچانا بھی ہے، بلکہ میں اور اپنی اس ترتیب کو منظم کروں کہ ادارہ خبر رسانی نبوت ہے اور اسی خبر کو سمجھانے والے ادارے کو رسالت کہا جاتا ہے، اور جو بات سمجھائی گئی ہے اسے مشاہداتی منزل سے گزارنے کو امامت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ یعنی الہی منصبوں میں کچھ منصب ہیں اور کچھ اعزازات ہیں۔ نبوت، رسالت اور امامت منصب ہے، مگر حجت ہونا اور عصمت کا ہونا یہ ان منصبوں سے جڑے ہوئے اعزازی عنوانات ہیں، اور اگر ان سارے منصبوں پر ایک منصب کو غالب مانا جائے تو وہ ہے ولایت۔ بھئی الفاظ تو میرے جوانوں نے سنے ہوئے ہیں، مگر برا نہیں ہے کہ آج مختصر سی تشریح ہو جائے۔ نبوت کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، وہاں سے خبر لی اور یہاں پہنچائی۔ اچھا، جتنا آرام سے آسانی سے اس کا ترجمہ کر دیا جائے کہ وہاں سے خبر لی اور یہاں پہنچائی، یہ خبر لانے والا خبر اور جس کی خبر ہے اور جس تک پہنچانی ہے، وہ اگر ہم اپنے اوپر قیاس کر کے اس کا ترجمہ سنیں گے تو یہ ہم بہت ہی عادی، عام بات، معمولی بات لیں گے۔ مثلاً فرض کیجئے میر حسین علی صاحب نے مجھے ایک بات کہی، میں نے
آپ تک پہنچا دی کیونکہ آپ تک پہنچانی تھی. تو وہ بات جس کی ہے وہ جس تک پہنچائی جا رہی ہے، وہ جیسے جیسے منزلت اس کی بڑھتی چلی جائے گی ایسے ایسے اس خبر کی قدر بڑھتی چلی جائے گی. اب خبر کس کی ہے؟ اللہ کی. پہنچانا کسے ہے؟ مخلوق تک. پہنچا کون رہا ہے؟ نبی. یعنی ضرورت کیا آئی تھی؟ اللہ خود کیوں نہیں بات کر رہا؟ اللہ اپنی مخلوق سے خود کیوں نہیں بات کر رہا؟ یہ اللہ کا اپنی مخلوق فرد فرد پر وحی کا نازل نہ کرنا بتا رہا ہے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ فرد پر، ہاں میں ایک رسانے پر تھا، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے نشست تھی، ہمارے ٹی وی اینکر صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور گفتگو یہ تھی کہ شب قدر میں فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں. یہ جو شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ تو مختلف باتیں کی گئیں. ہمارا اپنا موقف ہے، یعنی اس ممبر کا موقف علیحدہ ہے. ہم شب قدر میں فرشتوں کے نازل ہونے کے بارے میں بہت روشن نظریہ رکھتے ہیں. فرشتہ کس پہ نازل ہوتا ہے اور کیا لے کر آتا ہے؟ امر لے کر آتا ہے. تو امر یعنی تقدیرات، مقدرات، جی مقدرات لے کر آتا ہے، امر لے کر آتا ہے. تو فرشتہ جب امر لے کر آتا ہے تو وہ اگر فرد فرد پر لے آئے تو عجیب قوم ہے. یا تو نہ مانے تو علی کو اولی الامر نہیں مانتی، ماننے پر آئے تو ساری امت کو اولی الامر مان لیتی ہے. توجہ کر رہے ہیں اب حضرات؟ یہ جو فرشتے شب قدر میں امر لے کر آتے ہیں تو ظاہر ہے شب قدر میں فرشتے امر لے کر آتے ہیں تو اولی الامر پر لے کر آئیں گے. اچھا، قرآن مجید سورہ مبارک آل عمران میں اولی الامر والی آیت اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو انہیں سورہ قدر پڑھوا دیا کریں، جس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول. اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اے صاحبان ایمان، اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو ایک جانب اولی الامر کا تذکرہ ایسے ہے اور ایک جانب ملائکہ بے امر ہی امر الہی لے کر آتے ہیں. تو وہ فرشتوں کے اوپر، فرشتے امر لے کر آتے ہیں صاحب امر کے اوپر، اولی الامر کے اوپر. معصوم امام سے کسی نے پوچھ لیا تھا، مضمون میرا نہیں ہے مگر آپ کا ذوق عرفانی مجھے مجبور کر رہا ہے. یہ والی جو گفتگو ہے یہ عرفانی گفتگو ہے، یہ ذوقی گفتگو ہے. میں جن کا مذاق بدلا ہوا ہے میں ان سے بات نہیں کر رہا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو ذوقی گفتگو ہے، اور ممبر کی یہ جو ممبر کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ممبر کا ہی کام ہے. البتہ زیادہ دعویٰ نہیں کر رہا لیکن دعا ضرور کروں گا. لگ ایسا رہا ہے کہ اسلاف بزرگوں کی جو روش پر ممبر کی زبان، اس وقت اللہ کا مجھ پہ کرم ہے. مجھے خوف لاحق ہے کہ کہیں اسلاف کی زبان میں بات کرنے والے ہمارے بعد آپ کو ڈھونڈنے سے نہ ملیں. جی اب جو اس کو محسوس کر گئے ہوں میرے اس جملے کو، ممبر پر مسلسل اسلاف کا انداز جو روش تھی ہمارے بڑوں کی وہ ترک ہوتا جا رہا ہے. اور میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہا اور ہاں کر بھی رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بھائی احتیاط اور احساسات اور جذبات کا احساس ملحوظ رہے. ایک صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر. اس سے بہتر اور بلند صلوات.
تو یہ تو بہت واضح اور روشن ایک عنوان گفتگو ہے کہ مانے آج، نہ مانے آج اور مانیں گے کل، کہ حقیقت یہی ہے کہ مولا کائنات بعد از مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کے بعد، ہمارے نبی آخر کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد اگر کوئی علی ہے تو وہ علی ہے۔ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ، پہلے دن سے ہی بھرپور شرکت ہے، آپ کی صلوات اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ اور ضروری ہوتا ہے اسے اہتمام سے ہونا چاہیے۔ اہتمامات میں کمزوری بتاتی ہے کہ ان کے نزدیک ضروری نہیں تھا، اور اہتمام کا اچھا ہونا بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک ضروری تھا۔ پچھلے سالوں میں کوئی 5 سال سے تو ہم بارشوں کے موسم میں عزاداری کر رہے ہیں۔ ایک سال تو آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے مجالس ہوئیں، بڑا جگر تھا، بڑا حوصلہ تھا۔ بعض دوستوں کو یہ جو برقی آلات ہیں انہوں نے بھی تکلیفیں پہنچائیں، تو کسی کو کسی وقت بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کیفیت میں وقت گزارا۔ لیکن یہ بات سب پر روشن ہوئی کہ موسم کیسا ہی ہو، حالات کیسے ہی ہوں، بھائی جب قدرتی موسم کے سامنے ہم راضی بے رضا رہتے ہیں تو مصنوعی موسموں سے کیوں ڈریں گے؟ مصنوعی موسم ہے، اس میں تو ہمیں لڑنے کا دل کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، الحمدللہ بہت اچھا انداز ہے۔ بات میں جو کر رہا تھا اس میں مجھے 1-2 منزلیں اور آنے دیجئے کہ یہ جو مولا کائنات کی افضلیت کی بحث ہے، جو ہم پچھلے 2-3 سالوں سے اس ممبر سے کوشش کی ہے اپنی کم علمی کے احساس کے ساتھ، کہ مولا کے بارے میں ہمارا یہ روشن عقیدہ ہے، نبی کے بعد علی۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، شاعر حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، اور ہلکی پھلکی شاعری بھی جانتا ہوں، تو مجھے اپنے اس وقت کے مضمون میں اپنے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ مگر شاعروں کا تو مزاج آپ کو پتہ ہے نا، ایک شعر کہہ کے 4 سناتے ہیں، تو میں بھی اسی قبیلے کا ہوں۔ تو اس شعر کو سنانے سے پہلے مطلع ضرور سناؤں گا۔ تو عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکے ہیں مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، غدیر، بھئی توجہ دوسرے مصرے پہ، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ اور دوسرا مطلع حسن مطلع بھی سن لیجئے کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب کو۔
بھائی آپ کی ولائی سماعتیں تو مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں مضمون سے ہٹوں، مگر ہٹوں گا نہیں، اپنے مضمون پہ رہوں گا جو امامت، عقیدہ امامت کا مضمون ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں۔ اور آپ کی آمادگی مجھے اس شعر کی طرف لے آئی کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت وہ آپ کوئی نہیں۔ بھائی ان کے شعر سے پہلے میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بر صغیر کی ایک تاریخی قدیمی مجلس عزا ہے، اور بر صغیر کا انداز عزا اور مجلسوں کا انداز یہی ہے۔ آپ پوری دنیا میں ہو کر آ جائیے مگر اپنا اثر رکھیے۔ ماشاءاللہ۔ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت وہ آپ کوئی نہیں۔ اور بھائی ایک اور، میں نے تو آپ سے جو میں پہلے کہہ دیا تھا، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے۔ بھائی بچوں اور جوانوں ذہن میں بٹھا لو، ہمارے ہاں تبرہ تولا واجبات میں ہے۔ کسی بھی دباؤ میں آ کر ہم تبرہ چھوڑیں گے نہیں، انہیں تبرہ سمجھائیں گے۔ تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے۔ مہذب قومیں گالیاں نہیں دیتی، مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے جی۔ ہمیں اللہ نے تہذیب کا سفیر بنایا ہے۔ ہم کوئی نامناسب بات کرنے کو نہ کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں، تو نامناسب جملے بولنا، رقیق گفتگو کرنا، یہ ممبر سے تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم گلی کوچوں میں بھی نہیں کرتے، ہم ٹھیلوں پہ بھی نہیں کرتے۔ وہاں بھی جو ٹھیلا لگائے کھڑا ہو وہ ٹھیلے والا بتاتا ہے کہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کی گفتگو بتاتی ہے، اس کا انداز بتاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اور میرے مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ میں راضی نہیں ہوں کہ ان تکونوا سبابین، تم سب کرنے والوں میں سے ہو۔ میرا چاہنے والا سباب نہیں ہوتا، گالی نہیں دیتا، بلکہ میرے دشمنوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے مجھے اذیتیں پہنچائی ہیں ان کے کام چھوڑ دیتا ہے، یہی تبرہ ہے۔ اور کیا ضرورت آ رہی ہے کسی کا نام لینے کی؟ ظاہر ہے کوئی جنہوں نے تو تکلیفیں نہیں پہنچائی تھی، مشخص لوگ ہیں، ان کے باپ کا پتہ ہے، ان کے دادا کا پتہ ہے، طے شدہ لوگ ہیں، مگر ہم ضرورت کیا آ رہی ہے نام لینے کی؟
اگر نام لے کر اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے تو اپنے تبرہ کی عبادت کو محدود کر دیں گے. مطلقاً کہہ دیا کریں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اب جو ہوگا وہاں تک لعنت خود پہنچے گی. اسی کراچی کی میں پرانی بات ہے، ایک میٹنگ کے اندر موجود تھا، میں خود موجود تھا، اور اس طرح کے واقعات اور بھی کسی کے ساتھ ہوئے ہوں گے تو شاید تکراری محسوس ہو کہ صاحب نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ ہوا. ایسے واقعات تکراری ہوتے ہیں، یعنی بار بار ہوتے ہیں. تو وہ نشست تھی، اس میں ضد پکڑی ہوئی تھی ایک میرے بزرگ نے کہ ہماری گلی سے جلوس نہیں گزرے گا، ہماری گلی سے جلوس نہیں گزرے گا. تو وہ جو افسر تھے انہوں نے پوچھا کہ دوسرے افسروں سے کہ کتنی دیر کے لیے جلوس گلی میں جاتا ہے؟ مین رستے سے، مین روڈ سے ہو کر اس علاقے میں جاتا ہے، پھر دوبارہ رستے پر آ جاتا ہے، کتنی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ویسے تو بہت ٹائم ہوگا تو آدھا گھنٹے کے لیے، لیکن ہم ان سے کہیں گے تو یہ 10 منٹ میں بھی دوبارہ مین شاہراہ پہ آ جائیں گے، مگر یہ بھی ضد کیے ہوئے ہیں کہ ہم رستہ نہیں بدلیں گے. تو اچھا، یہ پرسوں بھی میں 2 وزیروں کے ساتھ مجلس میں آئے ہوئے تھے، تو وہ ایک بات ان میں سے کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ آپ لوگ ضد کیوں کرتے ہیں کہ ایک ہی جگہ سے گزرے اور ہم رستہ نہیں بدلیں گے. تو میں نے کہا کہ ہماری ضد نہیں ہے، ہمیں نیتوں پر شک ہے. اس لیے کہ آج آپ تو ہیں، کل نہیں ہوں گے آپ، مگر آپ ہی کل کہیں گے، آپ ہی جیسا کل کہے گا کہ ریکارڈ کیا بولتا ہے. تو پھر ریکارڈ یہ بولتا ہے تو پھر کل اور آپ ریکارڈ چینج کروائیں گے. اور پھر یہ والی باتیں تو کوئی بات ہے ہی نہیں کہ صاحب یہ 40 سال سے مسجد یہاں پر ہے. تو اگر سالوں کو گننا ہے تو ہم 1400 سال سے ہیں. اگر ہسٹری دیکھنی ہے، تاریخ دیکھنی ہے، جی اسی ملک کے اندر کتنے ہی جلوس ہیں کہ جو پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں، کتنی ہی مجلسیں ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کی ہیں. تو کوئی فلاں ادارہ کوئی 40 سال سے ہے، کوئی 50 سال سے ہے، جو جلوس تو اس سے بھی پہلے سے ہیں. پھر بڑا سجا کے میٹنگز میں کہا جاتا ہے، میں خود شریک رہتا ہوں کہ صاحب انہیں شہر سے باہر کوئی جگہ دے دی جائے، وہاں یہ جلوس بھی نکالیں، ماتم بھی کریں. تو ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ پھر یہ کون ضمانت دے گا کہ وہاں شہر نہیں بسے گا؟ بھائی ہم تو جہاں جائیں گے وہاں آبادی ہو جائے گی. بلندتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ، کروں میں ترک تبرہ، یہ غیر ممکن ہے. کروں میں ترک تبرہ، یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں. بھائی طے کرو، نماز کا نصاب ہے، روزے کا نصاب ہے، تو تبرہ کا بھی نصاب ہے. اور تبرہ کا یہی نصاب ہے جو علی مولا نے بیان کیا ہے. اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے 6 شعر سنا دیے، وہ شعر یہ تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. بھائی توجہ چاہوں گا، خدا کے بعد نبی، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا کی ولایت اور مولا کی افضلیت یہ اختلافی نہیں ہے، مگر وہی کہتے ہیں کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے. قیامت میں مولا کائنات گویا
میں اپنے سنی بھائیوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، قیامت میں گویا علی محشر کے دولہا ہوں گے، ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، امت مصطفیٰ کی سالاری کر رہے ہوں گے اور امت میں لوگوں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اور اگر کوئی پہنچ گیا جنت کے دروازے پہ تو جنت کا داروغہ کہے گا علی کی تحریر کہاں ہے؟ جی جی جی، حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ جنت کا داروغہ کہے گا علی کی تحریر لے کر آؤ۔ جس کے پاس مولا علی کا نوشتہ ہوگا، جس کے پاس علی کے دستخط ہوں گے، علی لکھیں گے کہ یہ جنتی ہے، وہ جنت میں جا سکے گا، ورنہ جنت اسے قبول نہیں کرے گی۔ ویسے بھی میرے عزیزو جنت کے دروازے تک تو پہنچے گا ہی وہ کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ یہ سنی شیعہ کتابوں میں حدیثیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو دروازے پر لکھا نظر آئے گا جو ساری زندگی وہ دنیا میں بولتا آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے 8 دروازے، 8 پر یہ کلمہ لکھا ہے۔ اہل سنت عالم دین کی کتاب کا حوالہ یاد کر کے چلے جائیے، بتائیے میرے بھائیوں کو، الفرائض الصمتین، علامہ الجوینی کی کتاب، سنی عالم دین محدث، وہ سنی نہیں ہمارے بھی عالم ہیں جی، یہ تقسیم بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، عالم عالم ہے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ حنفی لکھتے ہیں، شافعی لکھتے ہیں، مالکی لکھتے ہیں جی، اور امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل نہیں کرتے، لیکن عالم عالم ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں پہ یہ کلمہ لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ جب کنڈی بجتی ہے تو بجنے سے آواز نکلتی ہے، یا علی یا علی۔ حدیث کہتی ہے کہ جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو تیز ہواؤں کی آواز علی علی ہے۔ جنت کی ہواؤں کی آواز صدائے سرسر نہیں ہے، جنت کی ہواؤں کی آواز علی علی ہے۔ اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہے، یہ سب حدیثیں ہیں جو ہدیہ کر رہا ہوں، اور ان مخملی پردوں پہ جو نگار بنے ہوئے ہیں، جو نقش بنے ہوئے ہیں، جو کڑھائی ہوئی ہے، وہ مخملی پردوں پہ علی علی کی کڑھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے دنیا میں بھی ہمیں اس محفل و مجلس میں دل زیادہ لگتا ہے جس میں علی علی ہو رہا ہے۔ بھائی مجمع میں تو ہر مزاج کے لوگ ہیں، تو مجھے تو حق نہیں ہے کہ میں کوئی تبصرہ کروں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اتنا ضرور طے ہے کہ اس گھرانے کو اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے، اور عظمت کا کوئی ایک عنوان نہیں ہے جو یہاں کمال پہ نہ ہو۔ عظمتوں کے عناوین میں ایک یہ ہے کہ لما صبروا، وہ صابر ہوتے ہیں۔ صبر انسان کے قد کو بلند کرتا ہے، انسان کی حیثیت بلند ہو جاتی ہے جب وہ صابر ہو۔ اس میں مضبوطی، اعصاب پر کنٹرول، اپنے نظریے پر استقامت، اپنے عمل پر ثابت قدم رہنا، یہ صبر کے مفاہیم ہیں۔ میدان چھوڑ کے نہ جانا، بلکہ میدان میں ڈٹ کے جم کے رہنا۔ آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد یہ کون حسین ہیں جن کے نام پہ ہر جگہ مجمع لگا ہوا ہے؟ ہم عقیدت مارے بھی ہیں
اور فطرت کی پیاس بجھانے والے بھی ہیں۔ یہ فطرت کی پیاس کی تسکین ہے کہ ہمیں کربلا والوں کی یاد سکون پہنچاتی ہے، ذوق در ذوق، شوق در شوق، دل سے نیتوں کی سچائی کے ساتھ مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں ان لوگوں کا جو بڑے لوگ تھے، ان عظیم لوگوں میں اہل بیت تو اہل بیت، ان کے تو خون کا اثر تھا، ان کے ہاں تو شیر زہرا کا اثر تھا، ان کے ہاں تو وحی الہی سے دھلی زبان کا اثر تھا، مگر سلام اور درود ہو حسین کے ان اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنی استقامت کے ذریعے، اپنی اعلیٰ فکری کے ذریعے، اپنی مضبوطی کے ذریعے امام حسین کی کربلا کو دائم الامر قرار دیا ہے۔ آج 4 محرم ہے، چلیے ذرا کربلا چلتے ہیں۔ حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے ہیں۔ بہن زینب، تم نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمایا بھائی، یزیدی لشکر میں اضافے پہ اضافہ ہے، کیا آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ کوئی نہیں جو آپ کی مدد کو آئے؟ یہ گھرانہ تعداد کی بنیاد پر تو تعداد پر بھروسہ کرنے والا تو ویسے بھی نہیں ہے، مگر یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ جسے خط لکھ کر بلایا جائے۔ فرمایا بہن، میں نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے۔ ادھر قاصد کوفہ پہنچا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے۔ ہر سال آپ اس تاریخ میں، ان تاریخوں میں یہ باتیں، یہ پیغام سنتے ہیں، سب ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ دستک ہوئی دروازے پر، حبیب نے آواز دے کر کہا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو قاصد نے دروازے کے پیچھے سے آواز دے کر کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ سن سکتے ہیں کہ ایک چاہنے والے کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حبیب نے فوراً دروازے کا رخ کیا، دروازہ کھولا، قاصد کو بڑھ کر سلام کیا، اسے بیٹھنے کا کہا کہ حضور پہلے امانت لے لیجئے، اور اس نے اپنے سامان میں سے، اپنے زنبیل میں سے، اپنے سامان میں سے کچھ چیزیں نکالی اور اس میں سے ایک خط نکالا۔ میں اس طرف اشارتاً کہہ گیا کہ کیسی، کتنی حفاظت سے خط لے کر آیا ہے، یعنی حبیب تک خط پہنچنا یہ خود اس قاصد کا بھی ہنر ہے۔ حبیب نے امام حسین کے خط کو آنکھوں سے لگایا، اسے کھول کر پڑھا تو اس میں بسم اللہ کے بعد لکھا تھا من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ یہ حسین کا خط ہے ایک رجل فقیہ، ایک مرد فقیہ، ایک عالم فقیہ کی جانب، جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ سلام کے بعد امام نے لکھا حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے، تم جانتے ہو کہ ہماری نبی کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے، بس اتنا جان لو کہ میں کربلا میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا کہ آخری جملہ، یہ دوسری لائن ہے نا، یہ آخری لائن میں لکھا کہ اور یہ بھی جان لو میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں۔ والسلام حسین ابن علی۔ حبیب اس خط کو لے کے گھر میں داخل ہوئے۔ زوجہ نے کہا کہ حبیب کیا کہا ہے حسین نے؟ فرمایا کہ حسین کربلا میں دشمنوں میں گھر چکے ہیں اور مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو سب نے لکھا ہے، سب نے پڑھا ہے کہ قلب زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہنے لگے میں بڑھاپے میں کیسے مدد کروں گا، میں اس ضعیفی میں حسین کی کیا مدد کروں گا؟ تو زوجہ کھڑی ہوئی اور کہا پھر مجھے اجازت دو میں چلی جاؤں۔
اس لیے کہ تم نے ہی تو بتایا ہے کہ وہاں زینب بھی آئی ہوئی ہیں۔ حبیب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں حسین کا ساتھ نہ دوں؟ اپنے غلام کو بلایا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اپنے غلام کو بلایا، گھوڑا تیار کرو، کوفے کی فلاں منزل پہ جا کے میرا انتظار کرو، حالات غیر مساعد ہیں۔ بے راہوں سے ہوتے ہوئے حبیب اپنے غلام تک پہنچے، مگر پہنچنے میں دیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر اور دیکھ لیتے ہیں، اگر میرا مالک نہیں آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے غربت حسین، کائنات کے امیر پر غلام بھی رحم کر رہے ہیں۔ فرمایا تو نے میرے مولا حسین پر محبت کا اظہار کیا، میں اسی بات پہ تجھے آزاد کرتا ہوں۔ پیروں میں گر گیا، کہنے لگا مولا ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہا، اب زہرا کے بچوں کی خدمت کا مرحلہ ہے، اجرکم اللہ، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ حبیب اپنے غلام کو اپنے ہمراہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کوفے کی طرف سے گرد اٹھنا شروع ہوئی، امام حسین نے آواز دی عباس، علی اکبر، آؤ میرے بچوں آؤ، میرا دوست آ رہا ہے۔ سب نے بڑھ کر امام حسین کے ہمراہ حبیب کا استقبال کیا۔ امام نے گلے سے لگایا، تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں، درود و سلام کا ورد ہونے لگا۔ ابھی حبیب کو امام حسین خیمے کے قریب لائے تھے کہ خیمے سے جناب فضہ باہر آئیں اور امام حسین سے کچھ کہا تو فرمایا اماں تم خود حبیب سے کہہ دو۔ فضہ قریب گئی تو حبیب نے جھک کے سلام کیا، جناب زہرا کی کنیز ہے۔ حبیب نے جھک کر سلام کیا، اے اماں آپ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہ حبیب تمہیں زینب نے سلام بھیجا ہے۔ حبیب نے سر سے عمامہ اتار دیا، کہاں ہم غلام زادوں کے غلام، اور کہاں زینب بنت علی کا سلام۔ کربلا کے میدان میں امام حسین جن اصحاب سے مشاورت فرماتے تھے، ہر کچھ دیر کے بعد انہیں بلا کر ان کو ساتھ بٹھاتے تھے، ان میں ایک حبیب کا نام ہے، حبیب ابن مظاہر۔ حبیب نے کربلا میں امام حسین سے جب اجازت مانگی، امام نے فرمایا حبیب ابھی رکو، اور امام نے تاخیر کی ان کی شہادت میں، یہاں تک کہ حبیب میدان کربلا میں گئے، دشمن کا مقابلہ کیا، بالآخر تنہا لڑ رہے تھے، زخموں سے چور، زمین کربلا پر آئے اور امام کو سلام آخر کہا۔ امام بہت جلدی حبیب کے لاشے پہ پہنچے، حبیب کا لاشا خود اٹھایا، حضرت علی اکبر نے سہارا دیا، عباس علمدار نے سہارا دیا، کئی لوگوں نے حبیب کا لاشا اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ قوی ہیکل وجود تھا، روب جلال والا چہرہ تھا، اور یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے لاشا اٹھا رہے تھے، یا اللہ حسین گواہی دیتا ہے، یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا، یہ حافظ قرآن تھا، یہ تیرے دین کا محافظ تھا۔ لا کر حبیب کا لاشا گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ میں نے ایک منزل مصائب کے لیے آپ کو یہاں تک زحمت دی ہے۔ عزادارو کربلا میں واقعہ گزر گیا، 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہو گیا، ظالموں نے نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک سر جو خولی کے ہاتھ میں ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ جب اس کے بابا کربلا آئے تو وہ سفر میں تھا، واقعہ گزر گیا تو اسے علم ہوا، اب وہ آ رہا ہے کہ کسی طرح اپنے بابا کا لاشا دفنا دے۔ اس نے دیکھا کہ نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر ہیں، ان سروں میں اس کے بابا حبیب کا سر بھی ہے، تو قریب جا کے خولی سے کہا یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے، مجھے دے دے۔ خولی نے کہا اس کا انعام مجھے شام کے دربار میں ملے گا، میں نے بہت بڑے آدمی کا سر اٹھایا ہوا ہے۔ قاسم نے کہا جو انعام تجھے وہاں ملے گا میں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ نہیں مانا۔ آخر قاسم ابن حبیب نے تیاری کی اور 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ، مجلس مکمل کر رہا ہوں، 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پر حملہ کیا، خولی سے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا،
اور جب سر اٹھا لیا نا تو آواز لگا کے اپنے دوستوں سے کہا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی ایسے نہیں لے جا سکتا. یہ آواز امام سجاد کے کانوں میں آئی. امام نے بیڑیاں سنبھالی, امام حسین کے سر کو دیکھ کے کہا بابا یہ سچ کہتا ہے, آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلمون